روزے داروں کا اکرام کتنا ہے؟ امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی ان میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 24۔ مقصد یہ ہے کہ تم رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، لہٰذا تم کھاؤ پیو، خوب مزے کرو۔ دیکھیے روزہ نا ایک خفیہ معاہدہ ہے، خفیہ معاہدہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میرے ذمہ، اللہ فرماتے ہیں۔ باقی ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو اب ایک نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے، جس سے ہم مانگے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا۔ اگر کوئی سائل مجھ سے آ کے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو 1 روپیہ 2 روپیہ 100 200 روپے دے دوں گی۔ وہی آدمی ملک کے کسی اور امیر آدمی سے مانگے تو وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے وہ خود شرمائے گا، ہو سکتا ہے وہ 1000 دے، وہی آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ دے دے، لیکن سعودی عرب کے کسی بادشاہ سے جا کر مانگے گا تو وہ بادشاہ جو ہے اس کو 1000 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ 1 لاکھ روپیہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ کروڑوں دے سکتا ہے، وہ کروڑوں دے گا، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن جب روزے کے عبادت کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ بھی تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے نا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں الفاظ تو یہی ہیں مگر اعراب میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ سال کے 11 مہینے ہم جو اتنا اپنی گناہوں میں لتھڑے رہتے ہیں، بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں کہ 1 مہینے میں اپنے آپ کو ایسا پاک صاف کر لو کہ بس میرے بن جاؤ، کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اور انشاءاللہ یہ رمضان ایسے ہی گزارنا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں ملے یا نہیں ملے، اور معلوم نہیں اس رمضان تک بھی ہم پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی ضرور عطا فرمائیے کہ تیری رضا والا رمضان ہم گزار سکیں، ایسا رمضان کہ تو ہمیں مل جائے۔ آمین ثم آمین۔